کون سے 5 غیر اخلاقی سوال ہیں جو ہمیں لوگوں سے نہیں کرنے چاہیے؟ تو آئے گا میرے دل کو تب قرار جب آپ کو ہوگا میرے ولاگ کا انتظار اور ملے گا آپ بہنوں سے ڈھیر سارا پیار۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، وہ کون سے 5 سوال ہیں میں آج آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ لوگ کبھی بھی اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے کبھی بھی یہ سوال مت پوچھیے۔ اگر آپ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا دلی جذبات رکھتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے ان سے پوچھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ الٹا ان سے سوال پوچھیں۔ سب سے پہلے تو اس ماں سے یہ سوال نہ پوچھیں جس کی بیٹی کی شادی رکی ہوئی ہے، جس کی بیٹی کی رشتہ نہیں آ رہا۔ کبھی بھی اس ماں سے یہ مت پوچھیں کہ تمہاری بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، رشتہ کیوں نہیں آ رہا۔ یہ سب اللہ کے معاملے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے تبھی کسی کے گھر رشتہ بھیجتا ہے، جب اللہ نے جوڑیاں ملانی ہوتی ہیں تبھی ملتی ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ پوچھ کر کسی ماں کا دل مت جلایا کریں، کسی ماں کا دل مت توڑا کریں۔ یہ ماں سے بہتر کون جان سکتا ہے، اور ماں سے جلدی کس کو ہوتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی نہ کرے۔ دوسری یہ غلطی ہم لوگ کرتے ہیں، کسی لڑکی کے چہرے پر ایکنی ہو، کسی کے چہرے پر سکارز کے نشان ہو تو ہم اس کے منہ پر ہی پوچھ لیتے ہیں، ہائے اللہ تمہیں اتنی زیادہ دانے، ہائے اللہ تمہیں اتنے زیادہ پمپل۔ آپ کے ہائے اللہ کہنے سے کیا اس کے پمپل ختم ہو جائیں گے؟ آپ کے ہائے اللہ کہنے سے کیا اس کی ایکنی کے سکارز ختم ہو جائیں گے؟ آپ سے زیادہ، آپ کی ہائے سے زیادہ وہ خود پریشان ہے، وہ خود ٹریٹمنٹ کروا رہی ہے، وہ خود دوائیاں لے رہی ہے، وہ خود کریمیں یوز کر رہی ہے۔ لیکن اگر نہیں ختم ہو رہے تو اس کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی پرابلم ہوگی، بجائے اس کے کہ سالو کرنے کے آپ لوگ ہائے اللہ شروع کر دیتے ہیں۔ تیسری یہ بات، کسی کا بچہ اب نارمل ہے، کسی کا بچہ سلو لرنر ہے، کسی کا بچہ سی پی چائلڈ ہے، کبھی اس ماں سے یہ مت پوچھیں، ہائے اس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہے ایسا، یہ کیوں ہے ایسا۔ آپ کو نہیں پتا کیوں ہے ایسا؟ یہ ایک ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ ایسا ہو؟ کیا ایک ماں چاہے گی؟ کبھی نہیں چاہے گی۔ اگر اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو آپ لوگ اس آزمائش میں آ کے کیوں کا سوال کیوں ڈال دیتے ہیں؟ کیوں پوچھتے ہیں ایسی ماں سے باتیں؟ حوصلہ دینے والی باتیں کیا کریں، نہ کہ دل جلانے والی باتیں ماں سے آپ لوگ کرتے ہیں۔ چوتھی یہ بات کہ کسی بچے کی اگر جاب نہیں لگ رہی تو اس ماں سے بھی یہ مت پوچھیں، ہائے نوکری کیوں نہیں پہ مل دی، کدوں دا گھر بیٹھا ہے، نوکری کرے جا کے، ہزاروں بار نوکریاں اندیاں پئیاں نے۔ بھائی کدھر پڑی ہیں؟ جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اس کو تبھی ملتا ہے، جتنا نصیب میں رزق ہوتا ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ آپ کے اس طرح کے مشورے دینے سے کسی کو نوکری نہیں مل جاتی۔ پانچویں اہم بات، اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو وہ اپنی خوشی سے تو نہیں رہ رہا نا، 80% لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، تم کب اپنا گھر لوگے، کب بناؤ گے، اتنے سال ہو گئے تمہیں کرایوں پہ دھکے کھا رہے ہو۔ بھائی اس کو شوق ہوتا ہے کرایوں پہ دھکے کھانے کا؟ یہ اس سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ اس کا درد وہی جانتا ہے کہ وہ جس حال میں کرایوں پہ رہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنا مکان نصیب کرے، سب کو اپنی چھت نصیب کرے، کبھی کسی کو کرائے کے مکان میں دھکے کھانے نہ پڑے۔ لیکن اگر کوئی رہ رہا ہے تو اس سے یہ مت پوچھیں۔ آپ تو پوچھ کر چلے جاتے ہیں۔ جتنی ٹینشن ڈپریشن دوسرا بندہ لیتا ہے اور دوسرا بندہ غم میں گر جاتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کے سوال مت لوگوں سے کیا کریں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا کریں، اپنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کا ثبوت دیا کریں۔ آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، نہ کہ صرف آپ ایک فیملی میں رہ رہے ہیں۔ جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں تو لوگوں کے دل دکھانے والی باتیں، دل جلانے والی باتیں مت کیا کریں۔ اپنے کام سے کام رکھا کریں، اپنے گھر پر توجہ دیا کریں، اپنے بچوں پر توجہ دیا کریں، ان کی سکولنگ پر توجہ دیا کریں، نہ کہ آپ ادھر ادھر کے لوگوں کی ٹو میں لگے رہیں۔ یہ تو ہمارے پاکستانی معاشرے کا اہم کام ہے۔ عورت کے پیٹ کو سکون ہی نہیں آتا جب تک کسی دوسرے کے گھر کا سکھ چین نہ برباد کر دے، جب تک کسی دوسرے کے گھر کی ٹو میں نہ لگی رہے، جب تک کسی دوسرے کے گھر کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کو خوش ہو کہ کسی کو سنا نہ دے۔ وہ بڑا خوش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا مسئلے میں چل رہا ہے۔ یہ عورت بڑا خوش ہوتی ہے، حسد کرتی ہے، کسی دوسرے سے جلن ہوتی ہے، اسے کسی دوسری عورت کو دیکھ کے تکلیف میں اسے خوش ہوتی ہے۔
ہاں سب عورتوں کی میں بات نہیں کر رہی، لیکن 50% عورتیں ایسی ہی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پلیز شیئر اور لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔